صاحب صدر کی اجازت سے مشاعرے کے ارباب حل و عقد کے مشورے پر میں سب سے پہلے اظہر عنایتی صاحب سے ایک نعت سنانے کی فرمائش کرتا ہوں۔ یہ بطور تبرک ہوگا، آپ ان کے مقام پر ان کا مزید کلام سماعت فرمائیں۔ جناب اظہر عنایتی صاحب۔ میں بارگاہ رسالت پناہ میں اپنا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہونٹوں پہ نام نبی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ نام نبی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہونٹوں پہ نام نبی نہ ہو، جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو۔ کیا خوبصورت مزہ سنایا، سبحان اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہونٹوں پہ نام نبی نہ ہو، جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو، جینے نہ دے یہ دھوپ کی ظالم تمازتیں، جینے نہ دے یہ دھوپ کی ظالم تمازتیں، ان کے کرم کی سر پہ جو چادر تنی نہ ہو، ان کے کرم کی سر پہ جو چادر تنی نہ ہو۔ اور ملاحظہ کریے یہ شعر، اس نام کو لبوں پہ فروزاں تو کیجئے، اس نام کو لبوں پہ فروزاں تو کیجئے، ممکن نہیں چراغ جلے روشنی نہ ہو، اس نام کو لبوں پہ فروزاں تو کیجئے، ممکن نہیں چراغ جلے روشنی نہ ہو، وہ زندگی خدا کی قسم زندگی نہیں، وہ زندگی خدا کی قسم زندگی نہیں، جس زندگی میں عکس حیات نبی نہ ہو، وہ زندگی خدا کی قسم زندگی نہیں، جس زندگی میں عکس حیات
نبی نہ ہو، اس بزم کائنات میں وہ روشنی ہے آپ، اس بزم کائنات میں وہ روشنی ہے آپ، جس روشنی کے بعد کوئی روشنی نہ ہو، اس بزم کائنات میں وہ روشنی ہے آپ، جس روشنی کے بعد کوئی روشنی نہ ہو۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ کریں کہ بس ایک کرم یہ اور کہ میدان حشر میں، بس ایک کرم یہ اور کہ میدان حشر میں آقا گناہگار کو شرمندگی نہ ہو، بس ایک کرم یہ اور کہ میدان حشر میں آقا گناہگار کو شرمندگی نہ ہو، آقا گناہگار کو شرمندگی نہ ہو، اظہر جو نعت کہیے تو رکھیے گا یہ خیال، اظہر جو نعت کہیے تو رکھیے گا یہ خیال، سیرت ہو جذب عشق ہو کاریگری نہ ہو، اظہر جو نعت کہیے تو رکھیے گا یہ خیال، سیرت ہو جذب عشق ہو کاریگری نہ ہو۔ ابھی بارگاہ رسالت میں جناب اظہر عنایتی صاحب نے نذران عقیدت پیش کیا۔ اور اب محترم تصور جمیل خان نے ابھی حال ہی میں میدان شعر و سخن میں قدم رکھا ہے، حالانکہ ہم لوگ آپ کے صحراگی ترنم سے ایک عرصے سے محظوظ ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ میں تصور جمیل خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے رواں فضائی سحر حلال سے لب بتاں کے لیے کوئی معجزہ باقی نہ چھوڑیں۔ جناب تصور جمیل خان۔ شکریہ۔ زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، صرف ایک جملہ اگر کہہ سکوں کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ چھوٹا اور بڑا کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس وقت میں ہوں۔ بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں، بہت بڑا کہ آپ سب کے درمیان ہوں۔ یہ ایک غزل سی لکھی ہے، ترنم میں سنا دیں؟ جی ہاں سنائیں۔ شیشہ دل پہ اثر ہو گیا،
میں کس کا تھا کس کی نظر ہو گیا، بہتا تھا دریا جو صدیوں سے یکسو، بکھر کر وہ ہر سو بحر ہو گیا۔ میں ساحل پہ تھا بڑی دیر سے، سمندر ہی مد و جزر ہو گیا۔ نہ آیا نظر جب کنارہ مجھے، میں موجوں کے سنگ ہم سفر ہو گیا۔ میں چھوٹا بہت تھا ستاروں سے لیکن، میں چھوٹا بہت تھا ستاروں سے لیکن، سنگ اس زمیں کے قمر ہو گیا۔ شب بھر کے جاگے کو میں نے کہا، شب بھر کے جاگے کو میں نے کہا، اٹھ اب کے وقت سحر ہو گیا۔ دھندلی سی آنکھوں میں دھندلے خیال، دھندلی سی آنکھوں میں دھندلے خیال، اب شام ہے دن بسر ہو گیا۔ اندھیرا بھی ویسے عجب چیز ہے، روشنی کی وہ جیسے نظر ہو گیا۔ تصور اڑ جاتا ہے ہر شام کو، تصور اڑ جاتا ہے ہر شام کو، جب لگتا ہے سورج مہر ہو گیا۔ جب لگتا ہے سورج مہر ہو گیا، یہ تھے جناب تصور جمیل خان صاحب۔ اور اب میں جناب محمد حنیف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے محظوظ فرمائیں۔ آپ میں اور تصور جمیل خان صاحب میں قدر مشترک یہ ہے کہ آپ کی شاعری کا ڈیبیو بھی ابھی حال ہی میں ہوا ہے، اور آپ ہی بقول مومن خان شعلہ سا لپک جائے ہے، آواز کو دیکھو۔ تشریف لائیں جناب محمد حنیف سے۔ شکریہ مقصد بھائی۔ چند اشعار ہیں یہ۔ بھول کر بھی اسے بھلا نہ سکا، بھول کر بھی اسے بھلا نہ سکا، آگ ایسی کہ میں بجھا نہ سکا۔ ہم نے جل کر اسے جلا بخشی، ہم نے جل کر اسے جلا بخشی، راکھ گنگا میں وہ بہا نہ سکا۔ مٹ گیا خود یزید کربل میں، مٹ گیا خود یزید کربل میں، نقش ایمان کے مٹا نہ سکا۔ بہت خوب۔ اور صاحب، لاکھ تاوانیوں کے بعد، لاکھ تاوانیوں کے بعد بھی میں آگ پانی میں کیوں لگا نہ سکا، اور یوں تو پتھر سے بھی عقیدت کی، یوں تو پتھر سے بھی عقیدت کی، ہر صنم کو خدا بنا نہ سکا۔ بہت خوب۔ اور پاکستان کے حوالے سے وعدہ منشور کی حفاظت کا، وعدہ منشور کی حفاظت کا حاکم وقت بھی نبھا نہ سکا۔ اور مقتبس کرتا ہوں، سو گیا اڑ کر زمین حنیف، سو گیا اڑ کر زمین حنیف، دل کو پردیس میں لگا نہ سکا۔ بہت خوب جناب حنیف صاحب۔ لگا نہ سکا دل کو، لیکن لگانا پڑے گا جب آ ہی گئے ہیں تو۔ محترمہ ارم انصاری
جو اپنی ادبی سرگرمیوں کی وجہ سے اردو کمیونٹی میں محتاج تعارف نہیں رہیں۔ آپ کی شعری عمر زیادہ نہیں ہے، لیکن شعر کہنا اور منظر عام پر آ کر پڑھنا خود ایک قابل قدر اور حوصلہ افزا بات ہے۔ فکر و فن میں پختگی تو رفتہ رفتہ آتی ہے، عزم و حوصلہ اور لگن خاص چیز ہوا کرتی ہے جس کی ارم انصاری میں کوئی کمی نہیں۔ تشریف لائیں محترمہ ارم انصاری۔ شکریہ مقصد بھائی۔ جناب صدر اجازت، پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے وہاں کے عوام کے دلی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ غزل لکھی ہے۔ عرض کیا ہے: آنکھیں ہیں دل شکستہ پہ ٹوٹے مصائب سے پرنم، آنکھیں ہیں دل شکستہ پہ ٹوٹے مصائب سے پرنم، لب بہت عرصے بعد کچھ مسکرانے لگے ہیں۔ مظالم قتل و غارت گری کی داستان طویل ہے، مظالم قتل و غارت گری کی داستان طویل ہے، دھواں دھواں دل اب خون کے اشک بہانے لگے ہیں، دھواں دھواں دل اب خون کے اشک بہانے لگے ہیں۔ کئی حکومتوں نے ہمیں بے سر و سامان کیا ہے، کئی حکومتوں نے ہمیں بے سر و سامان کیا ہے، پھر تختہ الٹا آس و نراش کے تازیانے لگے ہیں، پھر تختہ الٹا آس و نراش کے تازیانے لگے ہیں۔ دیکھو ہمارے پاس کون سا علم و ہنر نہیں ہے، ذہینوں عالموں عاقلوں کے آشیانے لگے ہیں، ذہینوں عالموں عاقلوں کے آشیانے لگے ہیں۔ کتنے ساتھی یہاں باوجود تمنا دلی بس نہ سکے، اے حاکموں ہم کرب جدائی کی سزا سنانے لگے ہیں، اے حاکموں ہم کرب جدائی کی سزا سنانے لگے ہیں۔ جو دعوے دار ضامن تھے مال و آبرو کے، جو دعوے دار ضامن تھے مال و آبرو کے، ان چہروں پہ آج کیا کیا داغ نظر آنے لگے ہیں، ان چہروں پہ آج کیا کیا داغ نظر آنے لگے ہیں۔ مفلوق الحال ہے وطن کے خزانے پھر بھی، مفلوق الحال ہے وطن کے خزانے پھر بھی، آس کے موتی امید مبہم پہ جھلملانے لگے ہیں، آس کے موتی امید مبہم پہ جھلملانے لگے ہیں۔ نئے قدم نئے راستوں پہ پھر نہ ہو خاک آلود، نئے قدم نئے راستوں پہ پھر نہ ہو خاک آلود، اب سر بسجود ہو کر پھر قسمت آزمانے لگے ہیں، اب سر بسجود ہو کر پھر قسمت آزمانے لگے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ یہ تھی ارم انصاری۔ اور اب میں جس شاعرہ کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں وہ محترمہ ناہید ورک ہیں۔ یہ جو مشاعرہ آپ لوگ سن اور دیکھ رہے ہیں، یہ اس ننھی سی جان کی دلچسپیوں کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ناہید کو شعر و سخن سے جنون کی حد تک دلچسپی ہے، یہ تو مجھے بہت پہلے سے معلوم تھا، لیکن اس تنکے میں اتنی جان ہے، یہ راز اس مشاعرے سے کھلا۔ علامہ اقبال نے مردوں کی 3 شمشیروں کا بیان اپنے ایک شعر میں کیا ہے، جن میں سے 2 تو مجھے ناہید کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہیں، یقین محکم اور عمل پیہم۔ تیسری والی بھی ہو تو کوئی تعجب نہیں، لیکن میں اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تشریف لائیں محترمہ ناہید ورک۔ کیا کہنے میں کچھ سمجھ نہ پائی کہ یہ تعارف کو مزاحیہ رنگ دوں یا سنجیدگی نہیں، سے آپ اس کو لوں؟ سنجیدگی سے لے لیں۔ دروغ برگردن راوی
آپ نے شروع میں درخواست کی تھی کہ ہم لوگوں کو صرف ایک غزل پڑھنے کی اجازت ہے. آپ 1.5 پڑھ لیں. اگر اجازت دیں تو ایک نظم اور ایک غزل. صدر مشاعرہ سے اجازت ہے. ست صاحب. ہاں آپ منتظم ہیں جی, آپ تو مالک ہیں. سب سے پہلے ایک نظم عرض کرتی ہوں. نظم ہے شام اسے بتانا. شام اسے بتانا, سراب اس کی جستجو کے, نصاب اس کی آرزو کے. سراب اس کی جستجو کے, نصاب اس کی آرزو کے, چہار سو بکھرے ہیں. کسب رتوں کی داستاں ہر لفظ میں بند ہے. میری آنکھیں سائے کی مانند چپ ہیں, مگر ان میں بسا انتظار اب بھی زندہ ہے. شام اسے بتانا, سراب اس کی جستجو کے, نصاب اس کی آرزو کے, چہار سو بکھرے ہیں. کسب رتوں کی داستاں ہر لفظ میں بند ہے. میری آنکھیں سائے کی مانند چپ ہیں, مگر ان میں بسا انتظار اب بھی زندہ ہے. شام اسے بتانا, اسے اپنے اندر زندہ رکھتے رکھتے میرے سارے جذبے جھلس گئے ہیں. پاس وفا کے بھرم میں میرا سکون جل چکا ہے. پاس وفا کے بھرم میں میرا سکون جل چکا ہے. میری آنکھوں میں بس راکھ ہی راکھ ہے, جن میں ہر لمحہ اس کی شدت کی چنگاری بھڑکتی رہتی ہے. پاس وفا کے بھرم میں میرا سکون جل چکا ہے. میری آنکھوں میں بس راکھ ہی راکھ ہے, جن میں ہر لمحہ اس کی شدت کی چنگاری بھڑکتی رہتی ہے. شام اسے بتانا, پہلے بھی پانیوں میں رہتے تھے, اب بھی سمندر میں گھر بنایا ہے. پہلے بھی پانیوں میں رہتے تھے, اب بھی سمندر میں گھر بنایا ہے. ڈوبتے سورج کی زرد روشنی میں خود کو اس طرح کے سنگھار سے سجایا ہے. ڈھلتی شام سے لے کر ڈھلتی شام تک لہو نے ایک ہی ریاض کیا ہے, جس سے میری خلوتیں میری جلوتیں ہر گھڑی آباد ہیں. شام اس سے پوچھنا, شام اس سے پوچھنا کیا میری ساری راتیں فراق کی رت میں بسر ہوں گی, اور مجھے بتانا میں خود کو کیسے سمجھاؤں کہ ادھوری خواہش ہونٹوں کو خشک اور آنکھوں کو گیلا رکھتی ہے. شام اسے بتانا, گیلے نگر میں میں ہی نہیں وہ بھی رہتا ہے, کہ میرے اندر وہ اس طرح ہے جیسے عشاء میں وتر, میرے ساتھ ساتھ بھی مجھ سے جدا بھی. شام اسے بتانا. بہت شکریہ. اور اب ایک غزل کے چند اشعار پڑھنے کی اجازت چاہتی ہوں. مطلع عرض ہے. ہوئی ہیں گویا گلاب آنکھیں, ہوئی ہیں گویا گلاب آنکھیں, ہے مانگے مجھ سے حساب آنکھیں. ہوئی ہیں گویا گلاب آنکھیں, ہے مانگے مجھ سے حساب آنکھیں. اور ہیں دھانی جذبوں کی تانے چادر, ہیں دھانی جذبوں کی تانے چادر, بسی ہے مجھ میں جو خواب آنکھیں. ہیں دھانی جذبوں کی تانے چادر, بسی ہے مجھ میں جو خواب آنکھیں. اور فراسہ, روانی بہر بھول جاؤ, روانی بہر بھول جاؤ, جو دیکھ لو یہ جناب آنکھیں. روانی بہر بھول جاؤ, جو دیکھ لو یہ جناب آنکھیں. اور شعر ہے. عجب ہے یہ دور آگہی بھی, عجب ہے یہ دور آگہی بھی, عجب ہے یہ دور آگہی بھی, سراب سورج سراب آنکھیں. عجب ہے یہ دور آگہی بھی, سراب سورج سراب آنکھیں. اور مقطع ہے. یہی ہے تکمیل حسن ناہید, یہی ہے تکمیل حسن ناہید, پرآب عارض پرآب آنکھیں. وفا ہوئی ہیں گویا گلاب آنکھیں. بہت اچھا ناہید, ویری گڈ.
میری لسٹ میں جن شعراء کرام کے نام ہیں ان میں سید ابرار الحق صاحب دکھلائی نہیں پڑ رہے ہیں مجھے. تشریف رکھتے ہیں؟ نہیں. اب میں جس شاعر کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں وہ ہیں جناب سلیم اللہ صاحب. انتہائی منکسر المزاج، سنجیدہ اور وزردار انسان ہیں. بقول علامہ اقبال، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو. ہلکے پھلکے اور صاف ستھرے شعر کہتے ہیں. تشریف لائیں جناب سلیم اللہ صاحب. Sorry, I apologize for this. Sorry. بہت شکریہ مقصد بھائی. صدر صاحب تم کو دل میں بسا کے رکھا ہے، تم کو دل میں بسا کے رکھا ہے. ایک خزانہ چھپا کے رکھا ہے، تم کو دل میں بسا کے رکھا ہے. شکریہ. آندھیاں چل رہی ہیں اور میں نے، آندھیاں چل رہی ہیں اور میں نے ایک دیا سا جلا کے رکھا. شکریہ، بہت بہت شکریہ. چند کلیاں، یہ میری زندگی کے تعلق سے. چند کلیاں اصول کی چن کر، چند کلیاں اصول کی چن کر، گھر کو گلشن پیرہن داغ دار ہے لیکن، پیرہن داغ دار ہے لیکن، نے سلیم شعلہ دل بجھا کے رکھا ہے، تم کو دل میں بسا کے رکھا ہے. ایک خزانہ چھپا کے. شکریہ بہت بہت.
عشق سے اس کو کیا کہ جس نے سلیم شعلہ دل بجھا کے رکھا. یہ جناب سلیم صاحب اور محترمہ عائشہ عباسی بھی تشریف نہیں رکھتی ہیں، شاید دیر سے آئیں گے تو جب تک مقامی شعراء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا. اور اب میں اس ذات گرامی کو آواز دینے جا رہا ہوں جو یہاں کی تمام ادبی اور سماجی سرگرمیوں کی روح رواں ہے. یہاں اگر کوئی کہے کہ میں اردو جانتا ہوں اور لطافت حمزوی کو نہیں جانتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. انتہائی مہذب، سنجیدہ اور مخیر انسان ہیں. صاحب استطاعت لوگ عموماً لوگوں کی غلطیوں پر گرفت اور سرزنش کرتے ہیں، لیکن کوئی اگر مسکرا کر خاموش رہ جائے تو یہ اس کے کردار کی بلندی ہے، کمزوری نہیں. میں اس صاحب ظرف انسان کو اپنے اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ سرفرازی شان استغنا لچک ایثار ہے، شاخ بالیدہ سراپا مستی کردار ہے. آئیے جناب لطافت حسین حمزوی لطفی صاحب. صاحب صدر، آپ کی اجازت سے معزز خواتین و حضرات، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مشاعرہ دیکھ رہے ہیں، سن نہیں رہے ہیں. کچھ کہیے، کچھ سنیے. اگر ہوٹنگ نہیں کر سکتے ہیں تو داد تو دے سکتے ہیں. داد نہیں دے سکتے تو ہوٹنگ ہی کریں. چلیے اگر ہوٹنگ کر دیجیے، اگر دادا کا نہیں دے سکتے ہیں تو. صاحب صدر، آپ کی اجازت سے تھوڑے 2 مہینے پہلے احمد فراز صاحب تشریف لائے تھے نیو آرلینز پاکستان سے. تو اس وقت اطباء کی محفل تھی، تو اسی تعلق سے میں نے ایک غزل پڑھی تھی اور وہ آپ نے بھی سنی ہے. میں پیش خدمت ہے جناب شہریار صاحب، اظہر عنایتی اور ساغر قیامی صاحب کے کہ زخمی ہے کوئی شخص دوا کیوں نہیں دیتے. زخمی ہے کوئی شخص دوا کیوں نہیں دیتے، مرہم کی ضرورت ہے لگا کیوں نہیں دیتے. زخمی ہے کوئی شخص دوا کیوں نہیں دیتے، مرہم کی ضرورت ہے لگا کیوں نہیں دیتے. زخموں پہ نمک پاشی جراحت کے لیے ہے. زخموں پہ نمک پاشی جراحت کے لیے ہے، یوں زخم بھریں گے بتا کیوں نہیں دیتے. زخموں پہ نمک پاشی جراحت کے لیے ہے، یوں زخم بھریں گے بتا کیوں نہیں دیتے. ہم دور چلے جائیں گے تب یاد کرو گے. ہم دور چلے جائیں گے تب یاد کرو گے، موجود ہیں الفت کا صلہ کیوں نہیں دیتے. ہم دور چلے جائیں گے تب یاد کرو گے، موجود ہیں الفت کا صلہ کیوں نہیں دیتے. اب یہ 3 شعر ہیں، اس میں سیاسی رنگ ہے کہ جس پر نہ عمل کوئی کرے نام ہو دستور. جس پر نہ عمل کوئی کرے نام ہو دستور، اور دستور ہو ایسا تو جلا کیوں نہیں دیتے. جس پر نہ عمل کوئی کرے نام ہو دستور، اور دستور ہو ایسا تو جلا کیوں نہیں دیتے. اور دستور بنے وہ کہ عمل جس پہ کریں سب. دستور بنے وہ کہ عمل جس پہ کریں سب، ہر فرد کو حق اس کا دلا کیوں نہیں دیتے. دستور بنے وہ کہ عمل جس پہ کریں سب، ہر فرد کو حق اس کا دلا کیوں نہیں دیتے. اور یہ شعر توجہ کا طالب ہے حمایت بھائی، پیش خدمت ہے کہ گمراہ کرے قوم کو جس قوم کا رہبر. گمراہ کرے قوم کو جس قوم کا رہبر،
اس شخص کو منصب سے ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ کہ گمراہ کرے قوم کو جس قوم کا رہبر اس شخص کو منصب سے ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ اور انصاف کی میزان ہمیشہ رہے قائم، انصاف کی میزان ہمیشہ رہے قائم، منصف ہو تو یہ فرض نبھا کیوں نہیں دیتے؟ انصاف کی میزان ہمیشہ رہے قائم، منصف ہو تو یہ فرض نبھا کیوں نہیں دیتے؟ اور مقطع عرض ہے کہ ظالم کا کبھی ہاتھ نہ مضبوط ہو لطفی، ظالم کا کبھی ہاتھ نہ مضبوط ہو لطفی، ارباب خرد ظلم مٹا کیوں نہیں دیتے؟ کیا کہنے جناب حمزوی صاحب، آپ نے کیا حسب حال شعر پڑھا ہے کہ گمراہ کرے قوم کو جس قوم کا رہبر کیا ہے اس کو ہٹا، اس شخص کو منصب سے ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ بالکل آپ نے اس وقت کی تصویر کھینچ دی۔ ابھی جیسا کہ لطافت حسین حمزوی صاحب نے سامعین سے گزارش کی ہے، میں اس کو شہریار صاحب کے لفظوں میں کہنا چاہوں گا کہ دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے، پتھر کی طرح بے حس و بے جان سا کیوں ہے؟ آپ لوگ اس شعر کو یہاں پہ اپنے رویے سے ثابت کریں کہ آپ ایک بیدار دل کے مالک ہیں۔ خواتین و حضرات، کرسیاں ابھی خالی ہیں، آپ لوگ تشریف رکھیں، آگے آ جائیں اگر پیچھے جگہ نہیں ہے تو۔ اس طرف کافی کرسیاں خالی ہیں، آپ لوگ اس طرف تشریف لے جائیں۔ اب ہمارے مقامی شعراء میں چند ہی نام رہ گئے ہیں۔ محترمہ عائشہ عباسی نظر نہیں آ رہی ہیں ابھی بھی۔ انجم تاج کے شعروں میں درد بھی ہے، گیرائی بھی۔ انجم تاج کے شعروں میں درد بھی ہے، گیرائی بھی، باد صبا کی شوخی بھی، آہوں کی شہنائی بھی۔ انجم تاج صاحبہ ایک اچھی شاعرہ ہی نہیں، ایک اچھی پینٹر بھی ہیں۔ ایک اچھی پینٹر ہی نہیں، ایک باحوصلہ اور باعمل خاتون بھی ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا مشاعرہ محض انجم تاج اور ناہید ورک کی کوششوں کے نتیجے میں منعقد ہوا ہوگا؟ لیکن یہ حقیقت ہے، ایک ناقابل یقین حقیقت۔ اس سے نہ صرف ان دونوں کے عزم محکم اور سعی پہم کا پتہ چلتا ہے، بلکہ ان کی ادب دوستی کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ انجم تاج کی شاعری کا خمیر ہندوستان میں صوبہ بہار کی مٹی سے تیار ہوا ہے۔ جب یہ شعر پڑھیں گی تو اس کی بھینی بھینی مہک آپ بھی محسوس کریں گے۔ لیکن بقول اکبر الہ آبادی رہے ہیں جو خار و خس کے خوگر، بہار کیوں کر ہو ان کا منظر، یہ داغ تو ہے انہی کے دل پر جو مست سرو و سمن رہے ہیں۔ افسوس کہ امریکہ میں پیدا ہونے والی اور پرورش پانے والی ہندوستانی نسلیں انجم تاج کے درد کو محسوس نہیں کر سکتیں۔ تشریف لائیں محترمہ انجم تاج۔ ہاتھ میں لے لیں، ہاتھ
हाँ आ रही है आवाज़। साहिब सदर की इजाज़त से एक नज़्म करीब करीब छोटी ही है। नज़्म का उन्वान है ए हमराज। ये उजली सी ज़मीं नज़रों की हद से और आगे तक, शजर फैले चले जाते हैं अपनी कद से आगे तक। मेरे कमरे की सब चिंगारियाँ शाखों पे चमकी हैं, मेरे बालों से उलझी हैं, मेरे आंचल में समटी हैं, और शहर की फूटती किरणें तड़प आईं दरीचे से, लपट कर खेलती हैं मेरे घर के फर्श मखमल से। और तय्युश के हर एक सामान पर एक नूर बिखरा है, ये बेरंगी पे सतरंगी धनुक का जाल फैला है। तय्युश के हर एक सामान पर एक नूर बिखरा है, ये बेरंगी पे सतरंगी धनुक का जाल फैला है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे कानों से कहती हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे कानों में कहती हैं, बता अब क्यों तेरी आंखें मुझे बेजान लगती हैं। ये किसकी फ़िक्र में तुम हो, ये किसकी खोज में तुम हो। मैं समझी अपने इन गुज़रे दिनों की सोच में तुम हो। चलो ढूंढो उन्हें अपने ख़यालों अपने ख्वाबों में, कहीं ताकों पे अब रखी हुई पिछली किताबों में। प्याली चाय की टेबल पर रखकर सर निगूं उठी, ख़यालों और ख्वाबों की वो दुनिया ढूंढने निकली। वो सूहा रंग जिसमें अम्मा मेरी सारी रंगती थीं, वो अफ़शां अबरक़ों की जो सितारों सी चमकती थीं, वो मेहंदी जिसकी सुर्ख़ी से कोई सुर्ख़ी न मिलती थी, वो मिस्सी जिससे बू बेली चमेली की निकलती थी। मेरी हमराज़ किरणें तुझको मैं अब कैसे समझाऊं, तेरी आगोश को उन खुशबुओं से कैसे महकाऊं। ये उजली और ठंडी धूप में फैली हुई शाखें, मैं इन बर्फीली शाखों में कहाँ से फूल ले आऊं। वाह वाह। ये ताज़ा गज़ल पेश करती हूँ तरन्नुम से। मीर हसन की ज़मीन में मीर हसन का शेर है कि मुझको आशिक़ कह के उसके रूबरू मत कीजियो, दोस्तां अगर दोस्त हो ऐसा कभू मत कीजियो। तो पेश करती हूँ ताज़ा गज़ल। कोई उम्मीद अब बहारों से कभू मत कीजियो, कोई उम्मीद अब बहारों से कभू मत कीजियो, फसल गुल की आरज़ू में दिलहू मत कीजियो, फसल गुल की शुक्रिया।